سید امین القادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی علیہ دامر برکاتہ العالیہ کی گلپوشی فرمائے۔ اس کے بعد میں زیر صدارت الحاج حافظ سید رؤف علی صاحب قبلہ مدد اللہ علی کی گلپوشی فرمائے۔ میزبان مقرر حضرت العلامہ و مولانا الحاج محمد تسلیم الانصاری القادری صاحب کی گلپوشی۔ اس جلسے کی زیر نگرانی الحاج عبدالقدوس عرف جہانگیر پاشا صاحب کی گلپوشی فرمائے، اور ہمارے اس جلسے کے اور ایک مہمان محمد سلطان چشتی صاحب کی گلپوشی بھی فرمائے۔ حضرت قبلہ کے خطاب سے پہلے میں ایک نعت حضرت قبلہ کی جماعت میں سے ایک مشہور اور معروف ثناخوان رسول جناب محمد سہیل نوری صاحب قبلہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محبت وبرکاتہ۔ اور عقیدت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھاؤں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، اور ذکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شہر حیدرآباد کے ممتاز نعت گو شاعر حضرت علامہ الحاج مرزا شکور بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا زمانہ مشہور کلام راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، سبحان اللہ۔ چند اشعار پیش خدمت ہے، امید کروں گا مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، 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 باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے۔ ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، الفاظ نہیں ملتے،
کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ اور ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، مرزا کو بلاتے ہیں، اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ ماحول کو بنانے کے لیے صرف 2 منٹ آپ کے لیتا ہوں کہ دل میں ہو یاد محمد وہی حال اچھا ہے۔ آپ کو کہنا ہوگا سبحان اللہ، دل میں ہو یاد محمد وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے، اور یہ چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ مومنو ورد درود سلام اچھا ہے، مومنو ورد درود سلام اچھا ہے، بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے، اور دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حورے، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ آئیے، وقت کی تنگی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اور زیادہ لب کشائی کی جسارت کروں۔ میں تنگی دامن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا بلا کسی تاخیر آج کی اس مبارک محفل میں عالمی اسکالر، انقلابی باصلاحیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق میں ڈوبا ہوا خوبصورت خطاب کرنے کا فن لے کر ہم سب کے دیار محبت و الفت میں رونق بزم بنے بیٹھے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر آج کی مہمان خصوصی حضرت العلامہ و مولانا شہزادہ رسول، شہزادہ آل رسول، شہزادہ غوث اعظم حضرت العلامہ و مولانا سید امین الخاطی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی مبلغ سنی دعوت اسلامی سے عریضہ خطاب پیش کرتا ہوں کہ وہ ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ اور منور فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں ہونا چاہیے، اور پہلا نعرہ میں لگاؤں گا، بعد میں آپ کا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! سب حضرات مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ کوئی آپ میں سے ایک حضرت نعرہ لگائے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ شہزادہ غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد، شہزادہ غوث اعظم، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرات علماء کرام، حاضرین محفل، عزت مآب، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا و ما یکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار سبحان تیرا، اللہ. نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، سبحان اللہ. اس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ کے اس علاقے میں حضور بڑے پیر صاحب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر کی یاد میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی
میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین۔ اور سرکار غوث العظم دستگیر کے صدقہ و طفیل اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اولیاء کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء کرام سے الفت کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء کرام سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، انسان کسی سے دل لگانا چاہتا ہے، انسان کسی سے پیار کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر انسان کو محبت کرنے کے لیے اچھے لوگ نہ ملے تو انسان برے لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور بروں کی محبت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کو فالو بھی کرتا ہے، اس کی نقل بھی کرتا ہے، اس کے طریقہ کار کو اپناتا بھی ہے، اس کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اچھوں کی صحبت اور بروں کی صحبت کے حوالے سے واضح طور پر بیان قرآن مقدس میں فرمایا۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اگر ولیوں کی صحبت ایک کتے کو مل جائے تو وہ کتا بھی جنت میں جاتا نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی کے بیٹے کنعان کو اللہ اکبر بروں کی صحبت ملے تو وہ اللہ کے نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ اچھوں کی صحبت کتنی برکتیں رکھتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب ایک کتا وفاداری کے ساتھ ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم نہیں کرتا بلکہ اس کو بھی جنت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ تو اگر انسان ولیوں سے محبت کرے اور ان کے ساتھ وفا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، چونکہ انسان کی فطرت ہے دوستی کرنا، انسان کی فطرت ہے محبت کرنا، انسان کی فطرت ہے کسی کے قریب جانا، انسان کی فطرت ہے کسی کو قریب کرنا، اس لیے کہ انسان جنگلوں بیابان میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، انسان معاشرے میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، انسان سماج میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، انسان بستی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو انسان چونکہ سماج میں رہتا ہے تو اس سے اچھے برے لوگ سب ٹکراتے ہیں، اس سے اچھے برے لوگ سب ملتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اے انسان، اے مسلمان، کسی برے کے ساتھ دوستی نہ کرنا، کسی برے سے دل نہ لگانا، کسی برے کی سنگت اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تجھے تباہ کر دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تمہارے جتنے جگری دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قرآن مقدس نے اخلاء فرمایا، یہ خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جب دوستی کی ابتدا ہو تو اس کو صدیق کہتے ہیں، اور محبت بڑھے تو رفیق کہتے ہیں، اور جب کوئی اتنا گہرا دوست ہو جائے کہ اس کے لیے دل کے اندر اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اس کے بغیر انسان رہ نہ سکے اور وہ اس کے بغیر نہ رہ سکے، یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اتنی گہری محبت کہ دو جسم ایک جان ہو جائیں، اسی کو خلیل کہتے ہیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے جتنے گہرے دوست ہیں، تمہارے جو خلیل ہیں، وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غور کرنے کی بات ہے، پیارے دوست جو تمہارے بغیر دنیا میں نہ رہتے تھے اور تم ان کے بغیر دنیا میں نہ رہتے تھے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ آخر دشمنی کس وجہ سے ہوگی؟ وہ تمہارے دشمن کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ دوست جن کو تم نے اپنا خلیل بنایا،
فرمایا جن کے لیے رات کی تاریکیوں میں تم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے لیے نیند قربان کرتے تھے، جس کے لیے وقت قربان کرتے تھے، جس کے لیے پیسے قربان کرتے تھے، اللہ اکبر، جن کے بغیر چین نہ آتا تھا، جن کے بغیر قرار نہ آتا تھا، اللہ اکبر، ایک انسان جس کو خلیل بناتا ہے یعنی پکا دوست بناتا ہے، اگر کاروبار میں بھی ہو تو واٹس ایپ پر اس پر چیٹنگ، اس کے ساتھ چیٹنگ کرتے رہتا ہے، باتیں کرتے رہتا ہے، اس کو کبھی فون کرتا ہے، اس کے بغیر دل نہیں لگتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آنکھیں کھولو، اللہ کے کلام پہ کان دھرو، میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے سب کے سب جگری دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ دشمن کیوں بنیں گے؟ دشمن بننے کی وجہ کیا ہوگی؟ جن دوستوں کو تم نے دوست بنایا، جن لوگوں کو تم نے خلیل بنایا، یعنی جو تمہیں کبھی شراب کے اڈوں کی طرف لے جاتے تھے، کبھی زنا کے اڈوں کی طرف لے جاتے تھے، کبھی چوری کے راستے پر لے جاتے تھے، کبھی رشوت کے راستے پر لے جاتے تھے، کبھی گانے تماشوں کی جگہ پر لے جاتے تھے، کبھی گناہوں کے اڈوں پر لے جاتے تھے، وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قیامت میں کوئی کام نہ آئے گا۔ اللہ اکبر، آج نیکیاں کرنے کا اتنا حسین موقع ہے، انسان اگر کسی مومن کو دیکھ کے مسکرائے تو بھی وہ نیکی حاصل کر لیتا ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے تو بھی وہ نیکی حاصل کر لیتا ہے، کسی کتے کو پانی پلائے تو بھی وہ نیکی حاصل کر لیتا ہے، چوٹیوں کو دانا ڈالے تو بھی وہ نیکی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج یہاں نیکی کی قدر نہیں اور نیکی کرنا آسان ہے۔ جس وقت انسان کو نیکی کی اہمیت پتا چلے گی اس وقت انسان نیکی نہ کر سکے گا۔ اے نیکی سے غافل انسان، نیکیوں سے غفلت کرنے والوں، نیکیوں سے دور رہنے والوں، نیکیوں سے اپنے دامن کو بچانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی اہمیت بتاتے ہوئے تاکہ حضور اپنی امت کو نیکی کی طرف جو ہے ابھاریں، نیکی کی طرف بڑھائیں، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے ایک بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے میں تجھے جنت عطا کروں گا، لیکن تیرے عمل کے اندر ایک نیکی کم ہے، اگر تو ایک نیکی لے کر کے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ یہ بات اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ قوم کو پتا چل جائے نیکی کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں نیکی کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہاں کروڑوں نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو نیکی کی طرف بڑھنے کا شوق نہیں۔ اللہ اکبر، لوگ پیسے خرچ کر کے جہنم کو خرید رہے ہیں، گویا کہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر نیکی کی راہ سستی راہ ہے، نیکی کی راہ آسان راہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نیکی کی طرف نہیں آتے۔ مسجدیں ویران ہے، سنیما گھر آباد ہے، خدا خانے ویران ہے، شراب کی اڈے آباد ہے۔ اللہ اکبر، پیسے خرچ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں لیکن مفت میں مسجد کے اندر نہیں آتے، حالانکہ لوگوں کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس سے فرمائے گا میرے بندے ایک نیکی لے آ میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ تیرے اعمال میں جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی ہے، وہ بندہ سب کے پاس جائے گا اور جگہ جگہ وہ نیکی کا سوال کرے گا، کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ سب طرف سے جب وہ مایوس ہوگا تو اس وقت وہ یہ تصور کرے گا جس ماں نے دنیا میں میری ہر خوشی کے لیے کڑوے گھونٹ غم کے پیے ہیں، جس ماں نے میرے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے، جس ماں نے اپنی جوانی کو تج دیا تھا، جس ماں نے اپنی ہر خوشی کو میری خوشی پہ قربان کر دیا تھا، ہاں وہی ماں جو ہر غم پیتی تھی لیکن کبھی مجھے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہوا نہیں دیکھتی تھی، مجھے مصیبت میں گرفتار کبھی نہیں دیکھتی تھی، وہ میری ماں جس نے مجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، وہ میری ماں جس نے 2 سال تک کے مجھے خون جگر پلا کر کے اپنا دودھ پلایا اور اپنا خون جگر میرے جسم کے اندر منتقل کیا، وہ ماں جس نے بولنا سکھایا، وہ ماں جس نے چلنا سکھایا، وہ ماں جس نے زندگی گزارنے کا انداز
انداز سکھایا. وہ ماں جب میں چلتے ہوئے گر پڑتا تھا تو اس وقت وہ ماں گرنے سے پہلے مجھے سہارا دے کر کے بچا لیا کرتی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی ماں کے پاس جائے گا اور ماں سے کہے گا ماں مجھے ایک نیکی دے دے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو بڑی نوازش ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھنی. اللهم صل على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود عليه والكرم وبارك وسلم. وآلہ الکرام اجمعین صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی اہمیت بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنی ماں کے پاس ایک نیکی کا سوال کرنے کے لیے جائے گا ماں اگر تو نے ایک نیکی مجھے دے دیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. میری امی تو مجھے ایک نیکی دے دے. تو وہ ماں اس بچے کو اس بیٹے کو جواب دے گی تو کون ہے میں تجھے نہیں جانتی. آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج مجھے اپنی پڑی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں جب حقیقی ماں ایک نیکی جس میدان محشر میں جس قیامت کے دن اپنے بیٹے کو دینے سے انکار کر دے گی اور صرف انکار ہی نہیں کرے گی بلکہ وہ یہاں تک کہہ دے گی کہ تو کون ہے میں تجھے نہیں پہچانتی، تو کون ہے میں تجھے نہیں جانتی. مسلمانوں جہاں پر خون کے رشتے منقطع ہو رہے ہوں گے، جہاں نسب منقطع ہو رہے ہوں گے، اللہ اکبر، وہاں کیا حال ہوگا. میرا اللہ فرماتا ہے تمہارے سب کے سب جگری دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے. آپ اندازہ تو فرمائیں ہم نے کس کس سے دوستی کی. گناہ کے اڈوں پر لے جانے والوں سے دوستی کی، رشوت کھانے کھلانے والوں سے دوستی کی، جہنم کی راہ پر لے جانے والوں سے دوستی کی. جب کوئی کام نہ آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ چچا کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ احباب کام آئیں گے. یعنی اس وقت حال یہ ہوگا یہ سب کے سب دشمن بنے ہوں گے. اس وقت میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے الا المتقین، مگر متقین تمہارے کام آئیں گے. اب یہ متقی کون ہے قرآن سے پوچھو. جو متقین کام آئیں گے قیامت کے دن، جہاں دوست کام نہ آئے، جہاں ماں باپ کام نہ آئے، جہاں یاری کام نہ آئی، جہاں رشتہ داری کام نہ آئی، اللہ فرماتا ہے الا المتقین، مگر متقی تمہارے کام آئیں گے. یہ متقی کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. قیامت کے دن اللہ کے اولیاء کام آئیں گے، اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا زیادہ کام آئے گا، اتنے زیادہ لوگوں کے کام آئے گا. جس غوث پاک کی محفل سجا کر بیٹھے ہو وہ سرکار غوث پاک صرف متقی نہیں ہے بلکہ متقیوں کے امام ہیں. غوث اعظم امام متقا ونکا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کو کیوں مانتے ہو؟
ان سے محبت کیوں کرتے ہو, ان سے پیار کیوں کرتے ہو, ان کی آراس کیوں مناتے ہو, ان کی نیاز کیوں کرتے ہو, ان کے نام کے نعرے کیوں لگاتے ہو, ان کے دم کیوں بھرتے ہو. قرآن کہتا ہے کہ ولی جب قیامت میں کام آئیں گے, ظاہر سی بات ہے قیامت کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے بڑی تو نہیں ہو سکتی, تو جو اولیاء اللہ قیامت کی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں وہ اولیاء اللہ کیا دنیا کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے؟ کیا دنیا کی مشکلوں میں کام نہیں آ سکتے؟ اسی لیے تو محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشرۃ اللمعات شریف کے اندر کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی اپنی قبر انور سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. اللہ اکبر, یعنی سرکار غوث الاعظم دستگیر آج بھی قبر انور سے روحانی طور پر اپنے ماننے والوں کی مدد فرماتے ہیں, امداد فرماتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے سرکار غوث الاعظم دستگیر کو کیا مرتبہ عطا فرمایا, کیا مقام عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, متقی کون ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس مقام پر جانے سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے اس مقام پر اللہ تجھے نہ دیکھے, یہ متقیوں کی علامت ہے. یعنی جل اللہ نے جن باتوں سے تمہیں منع کیا ہے ان باتوں سے پرہیز کرو, ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, تم متقیوں میں شامل ہو جاؤ گے. سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو اور انسان گزرنا چاہے تو کیسے گزرے گا؟ تو لوگوں نے کہا وہ اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرے گا. تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حرام سے اور شبہات کی چیزوں سے بچ کر جو اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ مقام تقویٰ پر فائز ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اولیاء کرام تقویٰ کے مقام پر پرہیزگاری کے مقام پر فائز ہے. اور قرآن کہتا ہے قیامت میں وہ کام آئیں گے, ان سے محبت کرنے والوں قیامت میں ان کا سہارا ہوگا, ان کی مدد ہوگی. اور پھر اللہ اکبر, ہمارے غوث کی تو شان ہی نرالی ہے, سرکار غوث الاعظم دستگیر کا تو مقام ہی نرالا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے قسمیں دے کر کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے. اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ولیوں میں سرکار غوث پاک کو وہ مقام حاصل ہے جو نبیوں میں امام الانبیاء کو حاصل ہے. لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, حضور غوث پاک وہ ہیں, آپ ہمارے علماء سے شائخ سے سنتے رہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک وہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا, حضور غوث الاعظم دستگیر وہ جنہوں نے اللہ اکبر 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا, حضور غوث پاک وہ جنہوں نے تقدیر کی برائی کو بلائی میں تبدیل فرما دیا. بڑے بڑے علماء ائمہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں, تقدیر بدلنے والے ہیں سرکار غوث پاک. حضور غوث الاعظم دستگیر کے حوالے سے مجدد الفسانی حضرت امام سیدی احمد سرہندی نقشبندی جو خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں, ہم جن کو مجدد الفسانی کہتے ہیں, اکبر کے فتنے کو دھول چٹانے والا مجدد, عقیدہ توحید کو ہندوستان میں از سرے نو نئی زندگی دینے والا مجدد. ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی کے بچے جس مولوی کے پاس پڑھنے جاتے تھے وہ مولوی حضرت مجدد الفسانی سے ملنے کے لیے آیا. آپ نے اس کی کوئی عزت نہیں کی. بچوں نے کہا بابا ہمارا استاد ہے, آپ نے اس کی عزت نہیں کی. فرمایا بیٹا تمہارے استاد کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنمی ہے, تو میں کسی جہنمی کا احترام کیسے کرتا؟ بچوں نے کہا بابا کچھ کرے نا, ہمارا استاد مجدد الفسانی کے بچوں کا استاد اور جہنم میں جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجدد صاحب نے فرمایا بیٹا پیشانیوں پہ تقدیر پڑھنا تو ہمیں آتا ہے لیکن اس کو بدل دینا اپنا کام نہیں. یہ کام تو
اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ بغداد کا دولہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کر سکتا ہے۔ آج رات میں ان کی بارگاہ میں معروضہ پیش کروں گا، اگر عرضی قبول ہو گئی تو تمہارے استاد کی بگڑی بن جائے گی۔ آپ غور فرمائیں، مجدد الفسانی کی صدی کون سی صدی ہے؟ 12ویں صدی ہے۔ غوث الاعظم کا وصال 6 صدی میں ہوا ہے۔ 600 سال غوث پاک کو مزار کے اندر جانے کو ہو گئے، لیکن مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی تقدیر بدل سکتا ہے تو وہ غوث الاعظم دستگیر بدل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ جو 600 سال سے قبر میں سو رہا ہے، حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ یہ ہے کہ 600 سال سے قبر میں سونے والا غوث الاعظم اب بھی یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ تقدیر بدل دے۔ کہاں سرہند، کہاں بغداد معلیٰ۔ سرہند ہندوستان کا شہر، بغداد معلیٰ عراق کا شہر، لیکن رات میں جو ہوا اس کے بعد صبح کو بچوں کا استاد وہ مولوی پھر آیا، اور آنے کے بعد سرکار مجدد الفسانی نے اس کو دیکھ کر کے اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، تعظیم دی اس کو، اور جب اس سے خوب پیار کی باتیں کی۔ جب وہ شخص چلا گیا، بچوں نے کہا بابا کل کوئی عزت نہ کی تھی اور آج آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بیٹا آج تمہارے استاد کی پیشانی پر دیکھا کہ وہ جنتی ہے اور اس کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بچوں نے پوچھا بڑی معصومیت کے ساتھ، ابا جان راتوں رات تقدیر بدلی کیسے؟ تو فرمایا بیٹا رات کو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تھی اور وہ قبول ہو گئی، اور غوث پاک کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے استاد کی تقدیر کو بدل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث الاعظم دستگیر کا مقام یہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث پاک کو لیکن یہ مقام ملا کیسے؟ یہ خاص بات ہے کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ تقدیر بدلتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محفل میں آنے والا بغیر توبہ کے لوٹتا نہیں تھا۔ ہزاروں عیسائی جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، صلاح الدین ایوبی کا خاندان جس کے ہاتھ پر اسلام لایا، وہ غوث الاعظم دستگیر جس نے اپنے دور میں وہ انقلاب برپا کیا۔ ایسا انقلاب برپا کرنا کم ہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ آپ کے خطاب کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا، پہلا بندہ قریب والا جو آواز سنتا آخری والے تک بغیر مائک کے ویسے ہی آواز پہنچا کرتی تھی۔ وہ دور مائک کا دور تو نہیں تھا، بلکہ سرکار غوث پاک کی محفل میں جنات بھی آپ کا خطاب سننے آتے تھے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کے دور میں ایک شخص نے جنات کا عمل کیا اور اس کے بعد جب حاضر کرنے کی کوشش کی تو آنے میں تاخیر ہوئی۔ پوچھا کہ تم آنے میں تاخیر کیوں کرتے ہو؟ جنات نے جواب دیا اس وقت نہ بلایا کریں، اس لیے کہ اس وقت ہم سرکار غوث پاک کی محفل میں جاتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا تم بھی غوث پاک کی محفل میں جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، انسانوں سے زیادہ غوث پاک کے خطاب میں جنات کی تعداد ہوا کرتی ہے، اسی لیے تو ان کو غوث الثقلین کہتے ہیں، جن و انس کا غوث ہے سرکار غوث الاعظم دستگیر۔ اتنے مرتبے ہیں، نہ کھائے تو خدا قسمیں دے کر کھلائے، نہ پہنے تو خدا قسمیں دے کر پہنائے، لیکن ان غوث الاعظم دستگیر سے کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین اللہ نے یہ مرتبہ آپ کو کیسے عطا کیا؟ کیونکہ آپ نے تو فرمایا نا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سارے اولیاء نے گردن جھکا دی، حتیٰ کہ ہمارے خواجہ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے بھی خراسان کے جنگلات میں ریاضت میں مصروف تھے، آپ نے بھی گردن جھکائی اور عرض کیا بل علی عینی و راسی، حضور آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام کیسے ملا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ مقام اللہ نے مجھے صرف ادب کی وجہ سے عطا کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ادب کو لازم پکڑا،
اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں میرا بچپن تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا، ایک بزرگ بغداد معلیٰ آئے ہوئے تھے اور لوگ ان کو کتب کہہ کر پکارتے تھے، ان کو کتبی لوگ کہہ کر پکارتے تھے، کتب آئے ہیں۔ تو لوگوں سے میں نے چرچا سنا کہ کتب آئے ہیں، بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ آج جو امت میں تباہی ہے وہ بے ادبی کی وجہ سے، پوری قوم ہلاکت کی کہ گڑھے کے اندر گری جا رہی ہے، اس لیے کہ قوم میں ادب نہیں رہی۔ اولاد باپ کا ادب نہ کرے، مقتدی امام کا ادب نہ کرے، عوام اولیاء کا ادب نہ کرے، اتنے بے ادب ہوئے کہ اب بے ادبی کے ہاتھ انبیاء تک پہنچ رہے ہیں۔ نبیوں کا ادب بھی دلوں سے نکل گیا، انبیاء کرام کی تعظیم بھی دلوں سے نکل گئی۔ آج لوگ امت کو اٹھانے کے لیے منصوبے پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ایجوکیشن حاصل کرو امت ترقی پر جائے گی، کوئی کہتا ہے معاشی طور پہ مضبوط ہو جاؤ امت ترقی پر جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ اس فیلڈ میں محنت کرو، اقتدار کی کرسیاں حاصل کرو امت ترقی پر جائے گی۔ میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت امت ترقی پر جا رہی تھی اس وقت کون سی دولت مسلمانوں کے پاس تھی، کون سا اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، کون سا مال مسلمانوں کے پاس تھا؟ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں کے پاس زیور ادب تھا جس نے مسلمانوں کو بلند کیا۔ علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو وہ علم انسان کو شیطان بناتا ہے، دولت کے ساتھ ادب نہ ہو وہ دولت انسان کو فرعون بناتی ہے، علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو انسان گمراہی کے راستے پر جاتا ہے۔ پہلے ادب کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے ہم بادشاہ تھے، اب ہمارے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے کیوں ہے، ہمارے ہاتھوں میں آج بھیک کی رکابیاں کیوں ہے؟ ایک وقت وہ تھا اسی ہندوستان میں عورت رضیہ سلطانہ کی شکل میں جیتی تھی، ایک وقت وہ تھا ہندوستان میں عورت جہاں آرا کی شکل میں جیتی تھی۔ آج عورتیں سگنل پر مسلم عورتیں برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے، مسلم عورتیں آج لاجوں میں بیچی جا رہی ہے، مسلم عورتیں آج زنا کے اڈوں پر جسم فروشی کر رہی ہے۔ ان کی غربت نے ان کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں جسم کو بیچ رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بیٹیاں۔ اس منزل پہ مسلمان تم پہنچا کیسے؟ کل تک تیری بیٹی رضیہ سلطانہ کی شکل میں جی رہی تھی، جہاں آرا کی شکل میں جی رہی تھی، بیگم حسن محل کی شکل میں جی رہی تھی۔ آج یہ بیٹیاں برقع پہن کر بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ آج مسلمانوں کے نوجوان لڑکے کاسے گدائی لے کر دوسروں کی چوکھٹ پر خیرات کیوں مانگ رہے ہیں؟ آج مسلمان فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے کے لیے کیوں محتاج ہو گیا ہے؟ کیا کھو گیا؟ یاد رکھو جب تک تمہارے پاس تھے تم نبی کی تعظیم کرتے، خدا ہر مقام پر تمہیں عزت عطا کرتا، تم نبی کا ہے۔ اور یہ وہ گناہ بے لذت ہے، اس میں سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ملتا۔ چوری کرنے والے گنہگار کو مال تو ملتا ہے، زانی کو کم سے کم 2 منٹ ہی کی صحیح لیکن لذت تو ملتی ہے، لیکن نبی پاک کی بے ادبی وہ گناہ بے لذت ہے کہ اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ، سوائے ذلت کے اور ہے کیا؟ اور پوری قوم جا رہی ہے بے ادبی کی طرف، اور پھر ترقی ڈھونڈ رہے ایجوکیشن میں، پھر ترقی ڈھونڈ رہے مدارس میں، ترقی ڈھونڈ رہے مساجد میں، مساجد، مدارس اور ایجوکیشن اور منڈیوں میں ترقی ڈھونڈنے والوں پہلے نبی کے قدموں میں آؤ، پہلے تعظیم رسالت کی طرف آؤ۔ بات دور نہ نکل جائے، میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہم کب تک بادشاہ تھے، حضرت سلطان محمود غزنوی کا نام کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، ہندوستان کا بچہ بچہ محمود غزنوی کو جانتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے
جس کے انتقال کے 300 سال کے بعد اس کی قبر کھلی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. یہ وہ محمود غزنوی ہے، ہند پر متعدد مرتبہ حملہ کرنے والا اور سومنات کو فتح کرنے والا یہ محمود غزنوی. اس کا ایک غلام تھا جو بعد میں اس کا وزیر بھی بنا، جس کا نام ایاز تھا. ایاز بڑا دانا، دانشمند، ہوشیار، چتر، چالاک. ایاز کا ایک بیٹا تھا جس نے ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور وہ لڑکا جوان ہو گیا تو ایاز نے محمود کی خدمت پر اس لڑکے کو مقرر کیا. محمود اس لڑکے سے کام لیتا اور اس لڑکے کا کام ہوتا بس بادشاہ کی رات و دن خدمت کرنا. بادشاہ حمام میں جائے اس سے پہلے پانی رکھنا، اس سے پہلے تولیہ رکھنا، ضرورت کا سامان رکھنا. ایک دن محمود حمام میں گیا اور ایاز کے بیٹے محمد نے تولیہ رکھنا بھول گیا. اندر سے محمود نے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے، تو نے تولیہ نہیں رکھا. عام طور پر ناراضگی کے اظہار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا نام نہیں لیتا. ناراضگی کے اظہار کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. تو جیسے ہی محمود غزنوی کی آواز ایاز کے کانوں میں آئی، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا، ایاز رک گئے. اور رکنے کے بعد سوچا اتنا خوبصورت بیٹا میرا، عظیم لگتے جگر، آج بادشاہ اس کا نام نہیں لیتے، کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، بادشاہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے. اور بادشاہ لوگ جس سے ناراض ہوتے ہیں پھر ان کی خیر نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے پر کوئی مصیبت آ جائے. اور بادشاہوں کی ناراضگی کبھی کبھی موت کے گڑھے میں بھی ڈھکیل دیتی ہے. ایاز رک گئے. بادشاہ نہا کر باہر آیا. محمود غزنوی کے سامنے ایاز نے کہا، جہاں پناہ اگر اجازت ہو، جان بخشی ہو تو کچھ عرض کروں. محمود نے اچھے موڈ میں کہا، ایاز بولو تمہیں کب روکا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ آج آپ نے غلام زادے کا نام نہیں لیا، آپ اس سے ناراض ہیں. آپ نے کہا، او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا. محمود کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، مزگا پر آنسو ستاروں کی طرح سج گئے. اور محمود نے کہا، ایاز محمد تیرے بیٹے کا نام بعد میں ہے، محمد پہلے میرے مدینے والے مصطفیٰ کا نام ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں نے تیرے بیٹے کو نام لے کر کیوں نہیں پکارا؟ میں حمام میں تھا اور بے وضو تھا، بے وضو نام محمد کیسے لیتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب پتہ چلا مسلمان بادشاہ کب تک تھا؟ جب تک مسلمان اپنے نبی کا اتنا احترام کرتا تھا کہ نام محمد بے وضو بھی نہیں لیتا تھا، تخت و تاج اس کے قدموں میں نظر آتے تھے. اور آج مسلمان کہلانے والے اس قدر بہت سارے لوگ بے غیرت ہو گئے کہ وہ نبی کو اپنی طرح کہنے لگے. پان بیچنے والا کہتا ہے میری طرح، ٹھیلا ڈھکیلنے والا کہتا ہے میری طرح. جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ ہوٹل میں بیٹھ کر نبی کے علم پہ بحث کرتا ہے. نبی کو تو یہ نہیں آتا تھا، نبی کو تو وہ نہیں آتا تھا. تم نے کلمہ پڑھا یا کیا کیا؟ جب سے تم بے ادب ہوئے ہو اپنے نبی کے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا. اگر آج بھی اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہو تو آؤ تعظیم مصطفیٰ کی طرف، آؤ احترام نبوت کی طرف، احترام ولایت کی طرف. ولیوں کے مزار کی بے ادبی کرتے ہوئے انہیں مٹی کا ڈھیر کہنے والوں، یہ بے ادبی ہے ولیوں کی. اس طرح بے ادبی کرو گے تو کہاں سے عزت ملے گی؟ بات میں حضور غوث پاک کی کر رہا تھا. سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں، مجھے یہ مقام اللہ نے ادب کی وجہ سے تھا، ادب کی بنیاد پر یہ مرتبہ ملا. فرماتے میرا بچپن ہے، طالب علمی کا دور ہے، اور ہم نے شورا سنا کہ کتب صاحب آئے ہوئے ہیں. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا چلو چل کر اس اللہ کے بندے سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. 2 دوست تو ساتھ میں ہو گئے. انہوں نے کہا عبد القادر ہم بھی چلیں گے، اور ہم 3 لوگ مل کر اس کتب سے ملنے کے لیے گئے. راستے میں میرا ایک دوست
جو بڑا بے باک تھا، اس نے بڑی شوخی سے کہا کہ میں اس قطب سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ جو اللہ والوں کے ساتھ عداوت ہے یہ بہت تباہی کی طرف لے جائے، اور کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون اللہ والا ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مومن سے ملو تو اس نیت کے ساتھ ملو کہ یہ اللہ والا ہوگا، اس احترام کے ساتھ ملو۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو عوام میں چھپا کر ہر مسلمان کی آبرو بچا لی، ہر مومن کی آبرو رکھ لی ہے، تاکہ ہر انسان جب بھی مسلمانوں سے ملے تو اکرام مسلم کرے، احترام مسلم کرے۔ آج کل تو احترام بھی اٹھ گیا ہے، تعظیم بھی اٹھ گئی ہے۔ ہم نے سمجھا بس چند رسومات پہ عمل کر لو، اسی کا نام اسلام ہے۔ لیکن آئیے سنیے، ایک شخص، ایک لڑکا کہتا ہے طالب علم کہ میں اس سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ دوسرے نے کہا ہم بھی کچھ پوچھ لیں گے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اپنی حیثیت کیا ہے، ہم کیا پوچھیں گے، ہم تو صرف جا کر کے دعا لیں گے بس۔ اور اس کے بعد تینوں گئے، اور وہ بندہ واقعی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، وہ واقعی اللہ والا، صاحب کشف، دلوں کے حالات کو جاننے والا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہم تینوں جا کر کے بیٹھے تو وہ ہماری طرف مخاطب ہو کے کہے اے فلاں، تو نے ابھی رستے میں کہا تھا نا کہ میں اس سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا، میں تیرا سوال بھی بتاتا ہوں اور اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا۔ اللہ والے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ لوگ آراس میں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، لیکن بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مزارات پر جاتے ہیں آراس میں، اور چل یار ذرا گھوم کے آئیں گے، کچھ لڑکیاں ملیں گی تو ان کو دھکے بھی دے دیں گے، عورتوں پہ بد نظری بھی کر لیں گے، پھر ایسے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ قبروں میں سونے والے بے خبر ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ولیوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کون آ رہا ہے اور کیا نیت لے کر آ رہا ہے، لیکن لوگوں کا حال تو بدل گیا، چلو گھوم کے آئیں گے، دھکے دے کر آئیں گے، تو پھر ایسے لوگ تباہی کے دہانے پر پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی کی بے ادبی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہی کرتا ہے، اس کو برباد ہی کرتا ہے۔ اور اللہ جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو کسی ولی سے اس کو الجھا دیتا ہے۔ جب تک بندہ کسی اللہ والے سے الجھتا نہیں اس وقت تک اس کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، اب نہیں چلتا، کہیں کسی اللہ والے کا تو نے دل تو نہیں دکھایا؟ پہلے میرے یہاں بڑے خوشیوں کے دن تھے، اب غمی کے دن آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، ارے کس نے کیا کیا؟ تو نے کچھ کیا ہوگا، پہلے یہ دیکھ تو نے کچھ کیا ہوگا، کسی اللہ والے کا دل تو نہیں دکھایا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دل دکھانے سے بچنے کے لیے، دل توڑنے سے بچنے کے لیے اپنے روزے توڑ دیے، لیکن دل نہیں توڑے۔ آج مسلمان ہو کر لوگوں کے دل توڑے پھرتا ہے۔ سب سے بڑی عبادت ہے لوگوں کا دل رکھنا، لوگوں کے دلوں کو توڑنے سے، دکھانے سے بچانا، یہ اللہ کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس جیسی کوئی عبادت ہی نہیں۔ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری جو مولائے کائنات کے مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، خیر التابعین، سید التابعین کا لقب آپ کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ رستے سے جا رہے ہیں، ایک بہشتی پانی بیچنے والا پانی بیچ رہا ہے، اور پانی بیچتے ہوئے کہتا ہے لوگوں میرا پانی خرید دو، اللہ تم پہ رحم کرے، کیونکہ صبح سے اب تک کسی نے میرا پانی نہیں خریدا، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا؟ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے نہیں جا سکتا کیونکہ دوپہر ہو رہی ہے اور کسی نے میرا پانی نہیں خریدا۔ امام حسن بصری نے پیسے نکالے، اس کو پیسے دیے، پانی لیا۔ اب پھینکے تو گناہ ہے نا، پانی پھینکنا ناجائز ہے، ضائع کرنا اسراف ہے، اسراف حرام ہے، پھینکتے ہیں تو حرام ہے، اور روزہ ہے کیا کریں؟ تو امام حسن بصری نے وہ پانی بیٹھ کر پینا شروع کیا۔ مریدین نے کہا حضرت کیا آپ کو اپنا روزہ یاد نہیں؟ آج آپ روزے سے ہیں اور آپ پانی پی رہے ہیں۔ امام حسن بصری نے فرمایا روزہ یاد ہے، پھر بھی پانی پی رہا ہوں۔ کہا آپ روزہ توڑ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں، نفل روزہ ہے، اگر یہ نفل روزہ توڑ دیا تو کل میں اس کی قضا کر لوں گا،
لیکن اس مومن کا دل ٹوٹا تو اس کی قضا کب کروں گا؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، اور یہی تعلیم انسان کو ترقی پر لے جاتی ہے۔ آج ہم حقیقتوں کو چھوڑ کر رسومات کے پیچھے زیادہ لگے ہیں، اور شیطان کی عادت ہے فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو وہ نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ سب چیز کی طرف توجہ ہے، کیا ان چیزوں کی طرف بھی توجہ ہے؟ ہم ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرتے نہیں کرتے۔ آج دوسروں کے دل جیتنا تو دور کی بات، آج ہم اپنے ماں باپ کے دل نہیں جیت سکتے، ماں باپ کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے۔ بوڑھے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں اور ہم قیمتی کپڑے پہن کر کے بڑے معزز بن کر گھوم رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر اسی حالت میں وہ بندہ شہید ہو جائے، ماں باپ ناراض ہے اور بندہ شہید ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، اس میں رکھا جائے گا۔ نہ وہاں جنت جیسی نعمتیں ہیں، نہ جہنم جیسا عذاب ہے، بس چونکہ ماں باپ ناراض تھے اور شہید ہو گیا اس لیے جنت۔ آپ مجھے بتائیں جب شہید ہو کر ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد جنت نہیں ملتی تو جو لوگ شراب پیتے ہیں انہیں جنت کیسے ملے گی ماں باپ کو ناراض کر کے؟ جو لوگ اپنی پسند کی شادیاں کرتے ہیں ماں باپ کو ناراض کر کے انہیں جنت کیسے ملے گی؟ نادان، شہید ہو کر کے جنت نہیں مل سکتی ماں باپ کو ناراض کر کے۔ تو ماں باپ کو ناراض کر کے شادی پسند کی کر رہا ہے، تیری زندگی میں خوشیاں کیسے ہوگی؟ آج تک فیشن بنا ہوا ہے پسند کی شادی، ماں باپ ناراض ہوتے رہے، ماں باپ کو جھکاتے ہیں لوگ، ماں باپ کو گراتے ہیں لوگ، ماں باپ سے کہتے ہیں آپ نے تھوڑی زندگی گزارنا ہے، زندگی تو میں نے گزارنا ہے۔ واٹس ایپ پر رشتے طے ہو رہے ہیں، فیس بک پر رشتے طے ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ رشتے طے ہو رہے ہیں، پارکوں میں رشتے طے ہو رہے ہیں، اور ان طے شدہ رشتوں میں کہیں ماں باپ کا ذکر ہی نہیں۔ ہم جینا چاہتے ہیں اس لیے زندگی کا ساتھی ہم مقرر کریں گے، اور کہاں مقرر کریں گے؟ فیس بک پہ بیٹھ کر، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے نادانوں کو کہ جس کو زندگی کا ساتھی بنانا ہو، ارے دوست بنانے سے پہلے حضور فرماتے اس کو دیکھ لو وہ کتنا دیندار ہے، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، مومن ہے یا کافر ہے، صراط مستقیم پر ہے یا بد مذہبیت پر ہے۔ جس کو دوست بنانا ہے اس کے لیے اتنی تحقیق کی ضرورت ہے، جس کو زندگی کا ساتھی بنانا ہے، بیوی یا شوہر بنانا ہے، اس کے لیے کتنی تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ لیکن بس ایک سے اسٹائل میں فیس بک پہ تصویریں دیکھی اور فدا ہو گئے۔ لڑکیاں فیس بک پہ لڑکوں کو دیکھ کر کے ان کو نکاح کا پیغام دے رہی ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہمارے دل کا درد ہے۔ لڑکے لڑکیوں کو پیغام دے رہے ہیں، فیس بک پہ رشتے طے ہوتے بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بزرگ نے فرمایا ماں کے غدار کے ساتھ بلکہ والدین کے غدار کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کا وفادار نہ ہوا وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں جو لڑکا ایک لڑکی کے لیے ماں باپ سے بے وفائی کرے تو جو تیرے لیے اپنے ماں باپ سے بے وفائی کر رہا ہے، جب کوئی تجھ سے اچھی ملے گی تو وہ تیرے ساتھ بھی بے وفائی کرے گا۔ اور لڑکوں کو بتا دو جو لڑکی تیرے ساتھ ماں باپ کو رلا کر بھاگنے کے لیے تیار ہے، آج وہ تیرے لیے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، جب کوئی تجھ سے اچھا ملے گا تو وہ تیرے ساتھ بھی دھوکہ کر دے گی۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے دلوں کا جیتنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں باتوں کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، غوث پاک فرماتے ہیں اس لڑکے سے اس کتب نے فرمایا کہ تو نے کہا تھا کہ ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، تیرا سوال اور یہ تیرے سوال کا جواب، لیکن سن لے او بے ادب، جب تو مرے گا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کافر ہو کر مرے گا۔ دیکھا ایک ولی کا ادب نہ کیا تو کافر ہو کر مرے گا، اور جو لوگ نبی کا ادب نہیں کرتے ان کا حال کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا آپ لوگوں نے گڑھ رکھا ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت۔ ارے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے، روزے رکھتے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے، بڑے بڑے مدرسے بناتے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کیا جنت میں تم ہی جاؤ گے؟ تم کہتے ہو 72 جہنمی 1 جنتی، اتنی چھوٹی کر دی جنت کو۔ ہم کہتے ہیں ایک سوال کا جواب دو،
ہماری منتی کو تو ہمیں قتل کرو، ہماری زبان کا تو ہمیں نہ مانو، لیکن ایک سوال کا جواب دو، کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ جب ماں باپ کا بے ادب شہید ہو کر، نمازی ہو کر، حاجی ہو کر، غازی ہو کر جب وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جب ماں باپ کا بے ادب نہیں جا سکتا، یہ حدیث تو ہر مسلک کے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ ماں باپ کا بے ادب جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے جب ماں باپ کا بے ادب جنت میں نہیں جائے گا تو رسول پاک کا بے ادب جنت میں کیسے جائے گا؟ یہاں تو نماز ہے، وہاں بھی نماز ہے، بلکہ شہید ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے۔ تو لوگوں، یہ جو بے ادبی پھیلائی جا رہی ہے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، اس لیے بے ادبی کی طرف نہ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو کہا کہ تو نے بے ادبی کی، ہمارا حق نہیں پہچانا، اور تو نے یہ بات کہی، ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے سکیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کافر ہو کر مرے گا۔ دوسرے کو کہا تو نے بھی کہا نا، لیکن تیری بے ادبی تھوڑی ہلکی ہے، اس جیسی غلیظ بے ادبی نہیں ہے۔ تو نے بھی کہا تھا کچھ پوچھوں گا، یہ تیرا سوال ہے اس کا جواب، اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں، جب تو مرے گا تو تو دنیا دار ہو کر مرے گا، دنیا کے اندر ڈوب کر تو مرے گا، اگرچہ مومن مرے گا لیکن دنیا میں ڈوب کر دنیا داری مرے گا۔ اور پھر حضور غوث پاک کی طرف متوجہ ہو کے کہتے بیٹے عبد القادر، تو نے ہمارا حق ادا کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تو تجھ پر ایسا آئے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سبحان اللہ، سارے اولیاء تیرے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک پھر فرماتے ہیں کہ عالم بن گئے، مدرسے سے فارغ ہو گئے، اور تینوں عالم بنے، علم تینوں کو ملا، لیکن دونوں کا حال فرماتے ہیں کہ یہ جس کو کہا تھا نا کافر ہو کے مرے گا، وہ اتنا بڑا مناظر بنا، عیسائیوں سے مناظرے کرتا، اور کوئی عیسائی راہب اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا۔ آخرکار مناظرہ کرتے کرتے اتنا بڑا مناظر ہو گیا کہ روم اس کو مناظرے کے لیے بھیجا گیا، اور رومیوں کو اس نے شکست دی، لیکن شکست دینے کے بعد پھر وہ ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور مبتلا ہو کر اس لڑکی نے کنڈیشن رکھی کہ جب تک تو عیسائی نہیں ہوگا ہم تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کافر ہو کر کے مرا۔ اور دوسرا وہ بھی عالم بنا، لیکن عالم بننے کے بعد بادشاہ کا وزیر بنا، اور حالت وزارت میں جو ہے اس کا انتقال ہوا، یعنی وہ دنیا داری میں مرا۔ اور غوث پاک کی شان تو لوگوں نے دیکھی نا کہ سرکار غوث پاک نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جس وقت تو غوث پاک نے یہ کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو جتنے اولیاء روئے زمین پر تھے سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ بلکہ ایک بزرگ تھے، سرکار غوث پاک کو شیخ مشرق کہتے تھے، اور ایک دوسرے بزرگ تھے ان کو شیخ مغرب کہتے تھے، شیخ مغربی ان کو کہتے تھے۔ وہ اپنے مریدوں میں بیٹھ کر واز کر رہے تھے، اچانک انہوں نے کہا میری گردن پر بھی آپ کا قدم، اور گردن جھکا دی۔ مریدوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ بغداد میں کہہ رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، سو میں نے بھی گردن جھکا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے فرمایا جتنے ولی روئے زمین پر تھے سب نے غوث پاک کے لیے گردن جھکائی، جو قبروں میں جا چکے تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی۔ سرکار غوث پاک کے لیے سب نے گردن جھکائی۔ یہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ادب پر قائم رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے۔ باتیں تو بہت سی کرنے کی ہے لیکن ہم لوگوں کو آگے ایک محفل میں پھر جانا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی ادھوری نامکمل ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث العظم دستگیر کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، عشاء کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ 4 اور 5 مارچ کو انشاءاللہ یعنی آنے والے مہینے کی 4-5 تاریخ کو حیدرآباد میں ریاستی سطح کا سنی دعوت اسلامی کا
سالانہ اجتماع ہو رہا ہے اور اس اجتماع میں علماء مشائخ سادات تشریف لا رہے ہیں. بالخصوص عطائے حضور مفتی اعظم مبلغ اسلام داعی کبیر حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ میر عالم عیدگاہ میں یہ اجتماع ہوگا. 4 کو عورتوں کے لیے اور 5 کو مردوں کے لیے. امید ہے کہ آپ اس اجتماع کی تشہیر بھی کریں گے اور اجتماع میں ضرور تشریف لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ نماز عشاء